اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 67 میں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے، حالانکہ ان کے گرد و نواح سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ اور اس امن و سکون میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی بڑا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو ہمیشہ کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بتوں کی پرستش کرنے لگ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر دیکھنا ہو تو وہ بھی مکہ معظمہ میں ہی نظر آئے گا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق دراصل کعبہ سے ہے، نہ کہ بیت المقدس سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس گھر یعنی کعبہ کا حج کرنا فرض کیا گیا ہے، بشرطے کہ انہیں کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس راستے کا خرچ اور سواری ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رواہ الحاکم کی حدیث ہے، سند صحیح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کے متعلق پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زار راہ اور سواری۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں، اور اے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تمہارے اعلان کے بعد لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر قسم کی دبلی دبلی تیز سواریوں پر بھی آئیں گے، جو ہر طرف سے دور دراز راستوں کو طے کرتے ہوئے آئیں گے۔ کیونکہ حج کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، لہٰذا جس مقام پر حج ہوتا ہے اسی مقام تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہو سکتا ہے، نہ کہ کسی دوسرے مقام کا۔ حج کعبہ اور اس کے قرب و جوار میں ہوتا ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کعبہ ہی سے ہے اور وہی ان کا قبلہ تھا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس وضاحت کے بعد بھی جو شخص کفر پر اڑا رہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ وہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اگر تمام جہان والے بھی اس کا یا اس کے رسول کا انکار کر دیں تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب تم سے اس ایک آدمی کے قلب جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو میرے سلطنت میں اس سے کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب اس ایک آدمی جیسے ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہو تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں، لیکن تم پھر بھی ہٹ دھرمی کر رہے ہو۔ ایک دن آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان حرکات کا تم کو سزا دے گا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ
अन सबीलिल्लाह मन आमन तबगूनहा एवजम व अंतुम शुहदा। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम ईमान वालों को अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते से क्यों रोकते हो? दिल से तो तुम भी गवाह हो कि यह रास्ता बिल्कुल हक है, लेकिन तुम हर धर्मी से उसको तस्लीम नहीं करते, और सिर्फ तस्लीम ही नहीं करते बल्कि तुम उसमें कजी निकालने की जुस्तजू करते रहते हो ताकि तुम उसको लोगों की निगाह में बातिल बनाकर दिखाओ। को एक हक बात को दीदा दानिस्ता बातिल बनाकर पेश करना कितना बड़ा जुर्म है। एक क्या तुम समझते हो कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे उन करतूतों से गाफिल है? वमल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, नहीं, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से गाफिल नहीं है, वह एक दिन ज़रूर तुम्हें उन करतूतों की सजा देगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 42 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह ख्याल न करना कि जो आमाल यह जालिम कर रहे हैं अल्लाह उन से गाफिल है। नहीं, यह बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तो उनको उस दिन तक के लिए मोहलत दे रहा है जिस दिन आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐ गैर मुस्लिमों, उसी घर को किबला बनाइए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किबला था, यानी ईमान लाइए और हठ धर्मी न कीजिए। ऐ लोगों, हठ धर्मी न कीजिए, जानबूझकर हक को न छुपाइए, हक को झुठलाने के लिए उसमें कजी की जुस्तजू न कीजिए। ऐ ईमान वालों, मस्जिद हराम में जो शख्स दाखिल हो जाए वह अमन में है, उसे न सताइए। ऐ ईमान वालों, अगर आपको इस्तात है तो ज़रूर हज कीजिए। हज ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज है। अल्लाह तबारक व ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज कर दिया है, लिहाजा हज करो। एक शख्स ने कहा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज करें? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और खामोश ही रहे, यहाँ तक कि उसने सवाल 3 मरतबा दोहराया। फिर आपने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हज करना हर साल फर्ज हो जाता। हज के मसाइल और हज के तरीके हम इंशाअल्लाह तबारक व ताला सूरह हज की तफसीर में बयान करेंगे। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।